ان پر رب نے ابابیل کا لشکر بھیج دیا، سارا لشکر تباہ ہو گیا، مگر جب نمبر آتا ہے میرے پیارے حبیب کا، میرے پیارے رسول کا، یعنی کہ اس تاجدار کا، یعنی کہ جس کو رب نے ساقی کوثر بنا دیا، جس کو رب نے شافع محشر بنا دیا، جس کو رب نے تاجدار مدینہ بنا دیا، جس کو رب نے تاجدار ختم نبوت بنا دیا، جس کو رب نے امام الانبیاء بنا دیا، جس کو کون تھا؟ ہاں وہی تو تھا جو آمنہ کے لال جگر تھا، وہی تو تھا جو عبداللہ کے نور نظر تھا۔ جب مکہ کی سرزمین پر میرے نبی نے آنکھ کھولی، سارے عرب بول اٹھے اتنا خوبصورت بچہ یہ کون ہے؟ بنو قریظہ نے کہا، بنو ہاشم نے کہا، بنو قریش نے کہا، اتنا یہی تو وہ محمد ہے جس کے بارے میں ابو لہب سنتا ہے تو سویبہ کو، اپنی باندی کو آزاد کر دیتا ہے، یہی وہ محمد ہے۔ جب پیدا ہوتے ہیں تو ابو جہل سارے مکہ کی سرزمین پر مٹھائیاں تقسیم کرتا ہے، مگر میرے نبی جب قولوا لا الہ الا اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، سارے میرے نبی کے دشمن بن جاتے ہیں، مگر جب پیغام پہنچا ابو بکر تک، عمر فاروق تک، عثمان غنی تک، حیدر کرار تک، عبداللہ بن مسعود تک، عبداللہ بن عمر تک، ابو ہریرہ تک، ابو دجانہ تک، حضرت جلابیب تک، سلمان فارسی تک، حضرت ابو محذورہ تک، حضرت بلال حبشی تک، سارے صحابہ تک جب یہ کلمہ پہنچتا ہے لا الہ الا اللہ کا، وہ سارے جانثار کہتے ہیں آمنا وسلمنا، یہی تو وہ کلمہ تھا جس کے لیے حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے، مہیلا ہو کر کے شہیدہ ہو گئی، یہی تو وہ کلمہ تھا جس کے لیے بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹایا جاتا، یہی تو وہ کلمہ تھا جس کے لیے حضرت عمار کو ریمانڈ دیا جاتا، مگر وہ کون صحابہ تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار قربان کر دیا، شہید ہو گئے، بچوں کو یتیم کر دیا، بیویوں کو بیوہ کر دیا، ان سب کے بعد ان صحابہ کرام نے اس دین اسلام کی حفاظت کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ دین اسلام کی طاقت ہے۔